آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ آخر اتنے کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال تو کبھی نہ کبھی ہر کسی کے ذہن میں گھومتا ہی رہتا ہے۔ میں خود بھی اکثر یہی سوچتی ہوں کہ آخر کون سی بات ہوتی ہے جو انہیں سب سے الگ اور کامیاب بنا دیتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر تو صبح شام ایک ہی روٹین میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، پوری لگن محنت کرتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن کامیابی پھر بھی ہمیں نہیں ملتی۔ مانو جیسے کوئی دور کا جیسے ہوتا ہے نا، نظر بہت دور کا سوچ ہوتی ہے کہ ہم شاید کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، یا بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگے گا کامیاب ہونے میں، اور ہمیں بہت زیادہ دور نظر آتی ہے اپنی کامیابی، خیالی سی وہمی سی، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صرف ہم خیالوں میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں ناممکن سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کامیابی اس کی ضرورت کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر کوئی الگ الگ طریقے سے، الگ الگ فیلڈ میں یا الگ الگ جگہ پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے تو بہت زیادہ مال اور دولت آ جانا، بینک بیلنس بڑھ جانا سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہی ان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ یا کسی کے لیے شہرت آ جانا، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی کہ ان کا نام ہو جائے پوری دنیا میں، یا ان کو صرف لوگ پہچانیں، ان کو عزت ملے، شہرت ملے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جانا یا کوئی مقام حاصل کرنے لینا وہ ان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دنیاوی چالاکیاں اور دنیاوی جو حکمتیں ہوتی ہیں، اس سے کیا انسان جو ہے اس کامیابی تک پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، کوئی ایسا راز نہیں جس کو معلوم نہ ہو۔ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں ہم لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے پیچھے آخر وہ راز کیا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ انسان کے لیے تو صرف کامیابی جو ہوتی ہے دنیا کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ انسان کا تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے کہیں نہ کہیں مضبوط ہوتا ہے، یعنی اللہ وہ زیادہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول جاتا۔ یعنی کہ کامیابی دیکھیں دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک کامیابی جو ہوتی ہے ایک سکون والی کامیابی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کی زندگی میں سکون ہے۔ آپ سوچیں کہ جیسے فلم ایکٹریس ہیں یا بہت سارے الگ الگ شعبوں میں جو کامیاب ہیں، تو دیکھیں وہ کامیاب نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں بدکاری ہے، اس لیے سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ایسے مسلمان کی بات کریں جو کامیاب ہے اور اس کی زندگی میں بہت سکون ہے، اس کے آس پاس ایک روحانیت ہے، تو دیکھیں اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے جو بندے ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسے ہی کامیاب ہو گیا۔ میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، یا بہت سارے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں، ان کا جو تعلق ہے نا کہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ ان کے چہروں پہ نظر آ جاتا ہے، وہ ان کے نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق ہے، زیادہ ذکر نہیں کرتے، اذکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک زندگی کا راز ہوتا ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ لوگ سچ میں اس طریقے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نزدیکی بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں استغفار کرنے والوں کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مالی، دولت، دنیا، دین، ہر چیز ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان استغفار جو کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں، دنیا میں، جہاں بھی وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، شکر کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار کو آپ ایک اس میں پڑھیں، آپ ایک تعداد میں پڑھیں، تو آپ کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ 1000 بار کم سے کم استغفر اللہ ڈیلی کرنے لگیں۔ بہت ساری میں نے استغفر اللہ پر ویڈیوز بنائی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی میں نے میریکل اسٹوریز شیئر کری ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ ایک 5 وقت کے آپ نمازی بن جائیں، ایک آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، اور تیسرا استغفار کرنے والے بن جائیں، یعنی
یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جائیں۔ تو اپنے زندگی میں استغفار کو 1000 بار ڈیلی شامل کر لیں۔ اگر آپ 1000 بار استغفار نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم سے کم 313 بار استغفار پڑھنے لگیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صبح شام ایک ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنے لگیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ کیسے بدلتے ہیں، کیسے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجاتوں کو قبول کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک جو سکون نہیں ہے وہ سکون آپ کا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ آپ قرض دار ہیں تو آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی شعبے میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں، کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں، اور کوئی انہیں سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھ کے دعا مانگیں۔ ہر چیز میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، کچھ بھی ہے، آپ صرف استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے بناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کو سب کچھ آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسا سکون بھری زندگی آپ کی کر دیں گے۔ تو آپ ضرور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں، اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔